وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حاضرین محترم، آج کے خطاب جمعہ میں خطبہ نکاح کی اہمیت اور خطبہ نکاح کی تشریح مختصر وقت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ مرد و عورت جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ایجاب اور قبول سے ہوتا ہے۔ نکاح ایک مرد و عورت، ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، اسے عقد نکاح کہتے ہیں اور عقد مسنونہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے جب ایک مرد و عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے تو ایک پورے نئے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہم سب آج سے 40-50 سال پہلے پر نظر دوڑائیں تو جتنے حضرات اس وقت مسجد میں موجود ہیں، بیان سن رہے ہیں، وہ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ آج سے 50 سال پہلے کی طرف ہم دیکھیں تو وہ ہم سب کے دادا جن کی ہم اولاد ہیں، ان کا جب نکاح ہوا تو آپ کے دادا اکیلے تھے، ان کا جب نکاح ہوا دادی صاحبہ سے، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی، پھر ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی،
تو جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی سے نکاح کے مرحلے میں سے گزرتا ہے، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے، تو ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پہلے وہ اکیلا ہے، پھر نکاح ہوا تو بیوی گھر میں آ گئی، اس سے پھر جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کریم نے بیٹے عطا کیے، بیٹیاں عطا کی، اس سے ایک پورا گھرانہ وجود میں آیا، ایک خاندان بن گیا، ایک گھرانہ بن گیا۔ اسی طرح نکاح کی اہمیت اور خطبہ نکاح کی اہمیت دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کچھ باتوں کو حلال فرمایا اور کچھ باتوں کو حلال و حرام کے احکام قرآن مجید میں موجود ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے رب ذوالجلال نے نکاح کا عمل رکھا ہے کہ مرد و عورت جب عقد نکاح اور عقد مسنونہ کے مرحلے میں سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال ذریعہ پیدا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلوب و مقصود ہے کہ اولاد، خاندان کا وجود، ایک گھرانے کا وجود، وہ عمل میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ گویا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی غلط چیزیں رواج پا گئیں، کچھ مردوں کے بارے میں بھی یہ بات سننے کو ملتی ہوگی یقیناً آپ کو کہ فلاں مرد جو ہے وہ تارک بیٹھا ہے، یعنی اس نے شادی نہیں کی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں عورت تارک بیٹھی ہے، یعنی اس نے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ اگر شادی نکاح اتنا اچھا عمل ہوتا یا یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی یا درجے کی بات ہوتی تو پھر انبیاء کرام نکاح نہ کرتے، انبیاء کرام شادیاں نہ کرتے۔ تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں بلکہ مذمت کی بات ہے، لیکن ہم اسے معاشرے میں اس عورت کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں عجیب تصور قائم کر لیتے ہیں کہ فلاں مرد تارک بیٹھا ہے، یعنی اس نے نکاح ہی نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ فلاں عورت تارک بیٹھی ہے، اس نے نکاح ہی نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ عام لوگ اسے فضیلت میں شمار کرتے ہیں، جبکہ یہ فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ تو مذمت ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو کوئی نبی، کوئی رسول اور پیغمبر پھر نکاح نہ کرتا اور شادی نہ کرتا۔ لہذا یہ بات سمجھ لیں کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح نہیں کیا، نکاح کے عمل سے نہیں گزرا، حضور نے فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا نکاح کرنا یہ محبوب ترین عمل ہے اس اعتبار سے کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسان ہونے میں سب، اولاد آدم ہونے میں سب برابر ہیں۔ انسانی مساوات کا دینی تصور یہی ہے کہ تم اولاد آدم ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے جو خطبہ دیا تھا
اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی فضیلت کا معیار رنگ، نسل، دولت اور مال اور وطن نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اولاد آدم ہونے میں سب برابر ہیں، سب اولاد آدم ہیں، انسانی مساوات کا یہ دینی تصور ہے، لیکن انسانوں میں سے جس کے پاس تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کی عزت سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نزدیک عزت اس کی زیادہ ہوگی جس کے پاس تقوی ہوگا۔ تو لہذا نکاح کا عمل جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسے عقد مسنونہ بھی کہتے ہیں۔ عقد کہتے ہیں گانٹھ کو، جسے گنڈ مارتے ہیں کسی چیز کو۔ یہ مرد و عورت ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، ایک عقد جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اور اس موقع پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نکاح کی دو چیزوں سے نکاح منعقد ہوتا ہے۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کی زوجیت میں دے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بحیثیت بیوی کے میں نے تمہیں قبول کیا، اور بحیثیت خامد میں نے آپ کو قبول کیا۔ تو اس عہد اور پیمان سے نکاح منعقد ہوتا ہے، اور مرد کہتا ہے کہ میں نے اسے قبول کیا۔ عورت سے اجازت لی جاتی ہے اور مرد جو ہے وہ قبول کرتا ہے کہ اس نکاح کو میں نے قبول کر لیا۔ ان دو چیزوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ جب یہ عہد اور پیمان ہوتا ہے تو وہ بحیثیت میاں بیوی کے ان کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اور جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح کے موقع پر، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نکاح کا خطبہ حضور کی سنت ہے۔ یہ برکت کے لیے اور خیر کے لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبے کا لفظ جو ہے یہ خطاب سے نکلا ہے۔ جیسے میں آپ کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جمعے میں ہوتا ہے، اسی خطبہ کہتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک وہ خطبہ ہے کہ جمعے کی نماز سے قبل خطبتین، دو خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ خطبہ فرض ہے جمعے کا خطبہ، وہ شرط ہے جمعے کے اندر۔ اور عیدین کا خطبہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہے، یہ فرض ہے۔ عید کی نماز جو بعد جو خطبتین، دو خطبے پڑھے جاتے ہیں، وہ واجب ہے۔ اور نکاح کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ خوشی کے موقع پر مرد و عورت جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے، ایجاب و قبول ہوتا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے، ورزے نشین کر لیں کہ خوشی کا موقع ہوتا تو حضور پھر بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اور خطبہ نکاح کے اندر یہی تعلیم بھی ہے، نصیحت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اسی طرح جب غم آتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، جیسے کوئی آدمی فوت ہوا ہے تو اس کے فوت ہونے پر جنازے کا موقع ہے، تدفین کا موقع ہے،
احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور نے قبرستان میں بھی خطبات ارشاد فرمائے، جنازے کے موقع پر، غم کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر بھی حضور نے خطبہ دیا، خوشی کا کوئی موقع ہوتا حضور پھر بھی خطبہ ارشاد فرماتے، کیونکہ اس کے اندر ایک راز اور حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی تلقین، ان کو نصیحت اور ہدایت، اس کے لیے حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو خطبہ نکاح جو ہے یہ نکاح سے، ایجاب و قبول سے پہلے عمومی طور پر خطبہ پڑھنا چاہیے۔ اگر بعد میں پڑھ دیا تب بھی نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح تو ایجاب و قبول سے ہو گیا۔ خطبہ آپ نہیں پڑھیں گے پھر بھی نکاح ہو گیا، جب ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح جو ہے منعقد ہو گیا۔ چونکہ یہ سنت ہے اور سنت کے پر عمل کرنے سے خیر ہے، برکت ہے، پھر اس کے اندر دعا ہے۔ اور عمومی طور پر ایجاب و قبول کے وقت جو دولہا کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، 2 کلمے پڑھا لیں، 1 پڑھا لیں، یہ کلمے برکت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں بات۔ یہ کلمے جو پڑھائے جاتے ہیں برکت کے لیے، کہ ایک مرد و عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، لہذا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے نام سے نکاح کا آغاز کیا جائے۔ اس لیے نکاح سے پہلے جو کلمات پڑھائے جاتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، جتنے بھی کلمات پڑھ لیں برکت ہی برکت ہے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ ذکر اذکار نکاح کے موقع پر کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو کلمے پڑھائے جاتے ہیں یہ محض برکت کے لیے، خیر کے لیے، عافیت کے لیے اور اللہ کریم کے ذکر کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، کہ خوشی کا موقع ہے، اس میں اللہ کریم کا پاک نام لیا جائے، اس کی پاک صفات کا ذکر کیا جائے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر ایجاب و قبول کا عمل ہوتا ہے، ایک وکیل بنایا جاتا ہے اور 2 گواہ ہوتے ہیں۔ یہ نکاح پڑھنے والا اور پڑھانے والا شخص جو ہے یہ بطور وکیل ہوتا ہے، وہ مرد و عورت وکالت کرتا ہے نکاح خواہ، 2 گواہ ہوتے ہیں اور عورت اجازت دیتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ فلاں ولد فلاں کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے، اور میں اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دیتی ہوں۔ اس کے لیے وہ نکاح خان کو وکیل بناتی ہے، اور نکاح خان پھر 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اگر ایجاب و قبول کے وقت گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح منعقد صحیح نہیں ہوتا، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے، اور اس میں حق مہر رکھا جائے، اور حق مہر جو ہے یہ نکاح کی شرط ہے، اور نکاح کا جو حق مہر ہے وہ دونوں خاندان، دولہا اور دلہن والے اپنی رضامندی سے جو طے کریں گے وہی حق مہر ہوگا۔ شریعت کے اندر کم سے کم مقدار تو مقرر ہے، لیکن زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ اپنی خوشی سے اس سے زیادہ کو حق مہر رکھنا چاہتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، 10 درہم کم از کم مقدار ہے، اور اس دور میں 10 درہم جو ہے وہ کم از کم 7,000 کے قریب، 6,000 سے لے کے 7,000 کے درمیان میں 10 درہم کے پیسے بنتے ہیں چاندی کے اعتبار سے۔ لہذا یہ کم از کم حق مہر ہے، اس سے کم جو ہے وہ جائز نہیں۔ زیادہ جو ہے وہ اپنی خوشی سے رکھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ مالی اعتبار سے پوزیشن دیکھی جائے گی کہ خاندان کے اندر کیا آپ کا مہر چلتا ہے۔ بچیوں کے جب نکاح ہوتے ہیں برادری میں، خانوادے میں، عمومی طور پر کیا حق مہر رکھا جاتا ہے، وہی حق مہر رکھا جائے گا۔ اب وکیل جو ہے نکاح خان وہ دلہن سے اجازت لیتا ہے، اور ولی جو ہے مثلا لڑکی کا باپ ہے، دلہن کا باپ، وہ ولی ہے۔ اگر نکاح خان کو ولی کہہ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ کو کہ میری بیٹی کا نکاح آپ اس سے پڑھا دیں،
تو یہ بھی اجازت ہوتی ہے، یہ بھی، لیکن اس میں بیٹی کی مرضی کا شامل ہونا ضروری ہے۔ بیٹی کی اگر مرضی نہیں ہے، بیٹی وہاں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور باپ خود اگر کہہ دے کہ آپ میری طرف سے پڑھا دیں، تو اس وقت نکاح صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دلہن جو ہے خود اجازت نہ دے۔ لہذا دلہن کی رضامندی پر اگر ولی کہہ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ نکاح پڑھا دیں، اتنا حق مہر ہے، تو اس پر وہ نکاح صحیح ہوگا۔ جو نکاح عمومی طور پر مجلس میں پڑھے جاتے ہیں، تقریب نکاح ہوتی ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب نکاح ہوتا ہے تو شرعی اعتبار سے جتنے لوگ بھی خطبہ سن رہے ہیں، ایجاب و قبول سن رہے ہیں، یا جن کے علم میں ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہی ہے، تو وہ سب کے سب شادی کے گواہ تصور کیے جائیں گے۔ شرعی اعتبار سے وہ سارے کے سارے شادی کے گواہ تصور ہوں گے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق یہی طریقہ ہے نکاح، کہ نکاح خان کہتے کہ فلاں کی بیٹی، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، یہ حق مہر ہے، اس کی شرعی اجازت سے میں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو دلہا جو کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے، میں نے قبول کیا، تو وہ نکاح جو ہے منعقد ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر کہہ دیا کہ یہ نکاح آپ کو قبول ہے، اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح فوراً منعقد ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے اچھا اور مستحب اور مستحسن طریقہ تصور کیا گیا کہ کم از کم 3 دفعہ کہلوایا جائے، ورنہ ایک دفعہ بھی اگر دلہا کہہ دے کہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر نکاح خان ایک دفعہ قبول کراتا ہے تو کوئی آدمی کہے کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں، انہوں نے ایک دفعہ ہی کرایا ہے قبول، تو وہ غلط ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ اس نے قبول کر لیا تو نکاح شرعی اعتبار سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اور چوری چھپے جو نکاح کیا جاتا ہے کہ باپ کو علم ہی نہیں، بیٹی دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے عدالت میں جا کے، یا چوری چھپے پیسے دے کے نکاح خان کو اور قاضی کو بلا کر کے چوری چھپے نکاح کر لیا ہے۔ اسی طرح لڑکا ہے، ماں باپ کو علم ہی نہیں۔ کئی ایسے والدین ہیں جن کو سال بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں پتہ ہی نہیں، بیٹی کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو وہ کورٹ کے پیپر پیش کرتا ہے لڑکا، یہ تمہاری بیٹی جو ہے میں نے تو اس سے عدالت میں نکاح کیا ہوا ہے۔ اس پر یہ غور کر لیں کہ حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان عام کیا کرو۔ چوری چھپے نکاح اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ کم از کم جس گھر کی بیٹی بیاہی جا رہی ہے یا جس دلہا کی شادی ہو رہی ہے، ان دونوں کے گھروں کے آس پاس کے لوگوں کو علم ہو، برادری کو علم ہو، قریبی دوستوں رشتہ داروں کو علم ہو کہ فلاں کا بیٹا آج بیاہا جا رہا ہے، فلاں کی بیٹی آج بیاہی جا رہی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعلان عام۔ کم از کم عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، محلے والے، گلی والے، پڑوس والے، انہیں علم ہو، یہ ہے اعلان عام۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر کھول کے اعلان کریں، یہ اعلان نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے یہ شادی کا کارڈ جو ہے نا، شادیوں کے کارڈ آج کل چھپتے ہیں، پرانے زمانے میں گنڈ ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ شادی کے کارڈ ہوتے ہیں تو اسے بھی اعلان عام تصور کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کا شادی کا کارڈ چھپا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے لوگوں کے پاس، سب کو علم ہے کہ بیٹی والے کارڈ بانٹ رہے ہیں، انہیں لوگوں کو علم ہے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا کارڈ بانٹا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ بیٹے کا نکاح ہے۔ لہذا نکاح کے لیے ضروری ہے کہ جس بیٹی بیٹے کا نکاح ہے، کم از کم آس پاس تعلق والے رشتہ داروں کو علم ہو کہ فلاں کا رشتہ فلاں سے ہو چکا ہے اور آج اس کی رخصتی ہے یا نکاح کی تقریب ہے۔ لہذا یہ علم ہونا ضروری ہے۔
یہ نکاح کے چند معاملات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ایک بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے کہ شادی ہو، نکاح کا معاملہ ہو، یہ سارے کا سارا اس کا تعلق شریعت مطہرہ کے ساتھ ہے۔ یہ ادائیگی سنت نبوی کی تقریب ہے، ادائیگی سنت نبوی کی تقریب ہے، حضور کی سنت کی ادائیگی ہے۔ اور اس اعتبار سے میں اکثر یہ جملے بولا کرتا ہوں، یہ خالصتاً دینی تقریب ہے، خالصتاً دینی تقریب ہے۔ اس لیے میرا یہ موقف ہے، ہر آدمی اختلاف کر سکتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ جو ہم ایک بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے، بیٹی دے دی، آپ کے سپرد کر دی، اور پوری زندگی کے لیے تمہارے سپرد کر دی۔ نکاح ایک دو دن کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو پوری زندگی کے لیے ہے، لہذا یہ 2-4 دن گزارنے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو خطبہ نکاح کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ تو جب تک سانس چلتا رہے گا، دلہا اور دلہن جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے تو دین یہ کہتا ہے یہ موت تک نبھانا ہے، موت تک نبھانا ہے۔ اسی لیے لفظ بولا جاتا ہے رفیقہ حیات۔ بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ رفیقہ زندگی کی ساتھی، دکھ اور سکھ کی ساتھی، راز و نیاز کی ساتھی۔ لہذا یہ تو آپ کے دکھ درد کا ساتھی آ رہا ہے، اور باپ نے اپنی جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا، بیٹی تمہارے سپرد کر دی، اپنی عزت تمہیں دے دی۔ یہ جو ہم بارات کا لشکر لے کر حملہ آور ہوتے ہیں بیٹی والوں کے گھر پر، اور پھر جہیز کے جو مطالبات کرتے ہیں، بارات کے بارے میں پورے ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی حدیث نہیں، البتہ ولیمے کے بارے میں حدیث ہے، ولیمے کے بارے میں۔ بارات کی کوئی حدیث نہیں کہ کوئی آدمی آپ کو بارات میں بلائے تو ضرور جاؤ، لیکن مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو کوئی ولیمے پہ بلائے اور ولیمے کی دعوت دے تو حضور نے فرمایا اسے ضرور ضرور قبول کرے، ولیمے کی دعوت کو ضرور ضرور قبول کرے، انکار نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے آدمی کو اس دن اس کی کوئی مصروفیت ہے یا بیمار ہے یا سفر پہ جانا ہے، کوئی اور معاملہ ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت دی جائے تو پھر نہ کرو، ضرور جاؤ ولیمے میں۔ ولیمہ تو مسنون ہے، ولیمہ مسنون، اسی لیے شادی کارڈ کے اوپر کئی لوگ لکھتے ہیں ولیمہ مسنون۔ یہ دلہن کے گھر آنے پہ شکرانے کی دعوت ہے۔ شب زفاف جب گزارتے ہیں شوہر اور بیوی، تخلیے میں اور خلوت میں ان کی رات گزرتی ہے تو اپنے گھر میں آباد ہوتی ہے بیٹی، تو اگلے دن پھر شکرانے کے لیے دوست احباب کی، رشتہ داروں کی دعوت کی جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دلہن خیر و عافیت سے گھر میں آئی ہے، زندگی کی ساتھی آ گئی ہے، اور پوری زندگی کا یہ بندھن بندھ گیا ہے نکاح کے ذریعے، لہذا یہ شکرانے کی دعوت ہے ولیمے کی۔ لیکن حضور کی یہ حدیث پیش نظر رکھیں، بارات کے بارے میں اگر کسی کو حدیث ملے تو مجھے دکھا دے، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، میں اس کو منہ مانگا انعام دے دوں گا جتنا مانگے گا۔ لیکن ولیمے کے بارے میں دکھاتا ہوں کہ جس کو ولیمے پہ بلایا جائے، حضور نے فرمایا وہ ضرور ضرور اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور پھر حضور نے وضاحت بھی فرما دی، فرمایا بہترین دعوت ولیمہ کی یہ مسنون ہے، اسے ضرور قبول کرو۔ لیکن حضور نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے، سب سے بری ولیمے کی دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے۔ کسی آدمی کو ولیمے میں اس لیے نہ بلانا کہ وہ غریب ہے، کسی کو اس لیے ولیمے پہ نہ بلانا کہ اس کی مالی حالت اچھی نہیں،
مالی اعتبار سے کمزور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اسے نظر انداز کرنا۔ حضور نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو، غرباء کو اور جن کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کرنا، وہ بری دعوت ہے۔ اس لیے ولیموں کے اندر، معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کو لوگ دعوتوں پہ بلاتے ہی نہیں، جب وہ شادی حال میں صوفے پہ بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو کھائے گا، پتہ نہیں اللہ کریم کتنا راضی ہوگا اسے، کتنا راضی ہوگا۔ اس لیے حضور کی یہ دو حدیثیں ولیمے کے بارے میں نے عرض کر دی۔ اس لیے بارات جو ہے، شرعی طریقہ یہی ہے کہ چند آدمی لے جائیں جن کا لے جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے بارات کی دعوت کا کہیں ذکر ہی نہیں، دلہن والوں کے ذمے کھانے کی کوئی دعوت نہیں، کہیں بھی نہیں۔ البتہ دلہا والوں پہ دعوت ہے، وہ ہے دعوت ولیمہ۔ اپنے گھر میں ولیمہ کرو، شادی حال میں کرو، پارک میں کرو، جتنے مرضی دوست بلاؤ، رشتہ دار بلاؤ۔ اب جس نے بیٹی دے دی ہے، سارا بوجھ اس پہ ڈال دینا، اور پھر جہیز کے مطالبہ۔ کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اتنا بوجھ لاد دیا گیا، اور یہ بوجھ شریعت نے اتار کر پھینکا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے دو آدمی لے آؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو اور نکاح پڑھو، اللہ اللہ خیر صلاح، دلہن کو گاڑی میں لے کے چلے جاؤ، کچھ خرچ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیوں مصیبتیں گلوں میں ڈالی ہوئی، گلے میں ڈالی ہوئی، یہ بوجھ کیوں اپنے اوپر لاد رہے ہیں؟ اس لیے شریعت مطہرہ کے مطابق اور حضور کے طریقے کے مطابق نکاح اور شادی کا اگر عمل ہو تو کتنی بیٹیاں جو معاشرے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بیچارے کیا کریں، قرض لینا پڑتا ہے، پیسے ادھار لے لے کر کے لوگ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، بارات کا کھانا پکاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تصور ذہن میں رکھیے کہ یہ تو اصل ادائیگیت۔ یہ میں نے نکاح اور شادی کے حوالے سے کچھ اصلاحی باتیں، کچھ تبلیغی باتیں میں نے آپ کو عرض کی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کے وقت حضور کون سا خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب نکاح پڑھاتے تھے تو کون سا خطبہ پڑھتے تھے، وہ لفظ کیا تھے، وہ میں اس کی تشریح اور اس کی توضیح جو ہے مختصر وقت میں کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے کل 3 آیتیں منقول ہیں۔ کتنی آیتیں؟ کل 3 آیتیں۔ حضور جب بھی نکاح پڑھاتے تھے، جب بھی نکاح پڑھاتے تھے، حضور سے منقول ہے، حضور یہی 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ ہر نکاح کے اندر حضور یہی 3 آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں، نکاح کے احکام پر آیتیں، لیکن اس خطبے کے اندر ایک آیت کے اندر بھی نکاح کا ذکر ہی نہیں۔ جو 3 آیتیں حضور نکاح کے خطبے میں پڑھتے تھے، ان تینوں آیتوں میں نکاح کا لفظ ہی نہیں، نکاح کا ذکر ہی نہیں ان تینوں آیتوں میں۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ خطبہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، کہ جو حضور بیان فرما رہے ہیں اہمیت تو اس بات کی ہے نا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، فلاں کی بیٹی فلاں سے آج رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہی ہے، خاندان کی آج بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اکیلا آدمی جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، پھر اس کی بیوی آئے گی، پھر اس کی اولاد ہوگی، خاندان وجود میں آئے گا۔ اس لیے اس خطبہ نکاح کی اہمیت کو بڑی توجہ اور غور سے 3 آیتیں ہیں کل، جو خطبہ نکاح کے اندر حضور خود تلاوت فرماتے تھے، حضور سے یہی منقول ہے۔ پہلی آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، حضور خطبے کے اندر تلاوت کرتے تھے، اور پورے نکاح کے خطبے کی جان ہے یہ آیت کریمہ، پورے خطبہ نکاح کی جان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جو حضور خطبہ نکاح کے اندر پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے کہ نکاح کے خطبے میں کوئی جنتر منتر نہیں ہے جو پڑھا جا رہا ہے، اسی لیے شادی حالوں کے اندر نکاح کا ماحول ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی خطبہ سنتا ہے نہ اس کی طرف کسی کی توجہ ہوتی ہے، ہوٹنگ کرتے ہیں، ہوٹنگ، شور شرابہ ہوتا ہے، اور اسٹیج پر ایسا قبضہ ہوتا ہے شادی حال میں کہ نکاح خان کو نکاح پڑھاتے ہوئے بڑی دقت ہوتی ہے۔ بعض اوقات رجسٹرار جو ہے نکاح کا رجسٹر بغل میں دبائے کونے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ رجسٹر بغل میں دبا کے کھڑا ہے اور گھنٹوں انتظار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی میں نے جانا ہے، نکاح کا انتظام کرے جلدی۔ کہتے ہیں لڑکی بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے، ایک ایک گھنٹہ انتظار ہو رہا ہے، بیٹی بیوٹی پارلر ہے۔ اب یہ حالات ہو جائیں جب، تو پھر غور کیجئے کہ خطبہ نکاح کے اندر کیا فرمایا۔ پہلا لفظ جو خطبہ نکاح، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں ایمان والو نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے نوع انسانی، اے پوری دنیا کے انسانوں۔ صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا جا رہا خطبہ نکاح کے اندر جو پہلی آیت ہے، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار سے۔ نکاح کے خطبے کے پہلے لفظ یہ ہیں جو آیت کریمہ 3 پڑھی، ان میں پہلی آیت یہ، اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس اپنے پروردگار، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تم سب اولاد آدم ہو، پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے پہ برتری کس بات کی جتا رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے اے انسانوں، پوری دنیا کے انسانوں، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار سے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس جان سے اللہ نے اس کی بیوی پیدا کی۔ خلق منہا زوجہا، زوج بیوی، جوڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا خلق منہا زوجہا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا کو دیکھا تو دل میں رغبت پیدا ہوئی، نا رغبت پیدا ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ جب رغبت پیدا ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ حق مہر ادا کرو، میلان طبع، حق مہر دو، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کی۔ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، پوچھا باری تعالیٰ حق مہر کیا مقرر کیا ہے جو میں دوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آدم تم بھی اور حوا تم بھی، تم دونوں مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب پہ درود پڑھ دو۔ میں نے ریفرنس کوڈ کر دیا ہے، مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرمایا آدم 20 مرتبہ تم درود پڑھو، 20 مرتبہ حوا پڑھے، حق مہر ادا۔ یہ تھا حضرت آدم حضرت حوا کا نکاح۔ اولاد آدم ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ وبث کا معنی ہے اور پھیلا دیا اللہ کریم نے، اور پھیلا دیا اللہ کریم نے۔
منہما دونوں سے، آدم سے اور حوا سے اللہ کریم نے پھیلا دیا. کیا پھیلایا؟ رجالن کثیرم ونساء، کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اللہ نے پھیلا دی ہیں. یعنی سب مرد و عورت اولاد آدم ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس آیت کے اندر 2 مرتبہ تقوی کا حکم آیا ہے. یہ ہے اصل مقصد کہ خطبہ نکاح کی اصل اہمیت. میں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ تینوں آیتوں کے اندر نکاح کا لفظ ہی نہیں، جبکہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں نکاح کا ذکر ہے. تو یہ مرکزی نقطہ ہے خطبہ نکاح کی اہمیت کا کہ ایک آیت کے، تینوں آیتوں کے اندر جو قدر مشترک ہے، تینوں آیتوں کے اندر جو بات ہے وہ ہے تقوی. تینوں آیتوں کے اندر قدر مشترک کیا ہے؟ تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا ذکر ہے. میاں بیوی کے درمیان بہت سے حقوق ہوتے ہیں، بلکہ جب ایک آدمی نکاح کے رشتے سے کے ذریعے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے، بطور شوہر اور بیوی وہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان میں بہت سی راز کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان بہت سے حقوق ہوتے ہیں جو تیسرے آدمی کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ تم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہو. حضور نے خطبے میں اس لیے پڑھا کہ دیکھنا تمہارے درمیان جو حقوق اور فرائض کا سلسلہ ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے، نہ شوہر بیوی سے ظلم و زیادتی کرے، نہ بیوی شوہر سے ظلم و زیادتی. ہر اعتبار سے تمہاری رفیقہ حیات ہے، تمہاری رازدان ہے. جتنی بیوی مرد کو جانتی ہے اس کی رازدان ہوتی ہے، کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. رشتہ ایسا ہے، نازک رشتہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. بس اتنا سمجھ لیں کہ پھر ایک دفعہ تقوی کا حکم آیا، پھر دوبارہ آیت کے اندر تقوی کا حکم آ گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس اللہ سے ڈرو. پہلے بھی اتقوا کا لفظ اور آیت کے درمیان میں بھی اتقوا کا لفظ ہے. ڈرتے رہو. اتقوا اللَّهَ الَّذِي، اس اللہ سے ڈرو. تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس اللہ کا واسطہ دے کہ تم مانگتے ہو، اپنے حقوق مانگتے ہو، اپنے حقوق مانگتے ہو ایک دوسرے سے، رشتہ داروں سے. اللہ کا واسطہ دے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے میرا کام کر دو. تو جب اللہ کے واسطے کے بغیر تمہارا کام ہی نہیں چل رہا تو پھر ڈرتے رہو نا اس اللہ سے، یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ارحام کہتے ہیں، یہ رحم ان کی جمع ہے. ارحام ہر قسم کی رشتہ داری. ارحام کا معنی ہے ہر قسم کی رشتہ داری، خونی رشتے جو ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کا معنی یہ ہے کہ رحمی سے ڈرتے رہو، بچتے رہو. رشتوں کو توڑو نہ، رشتوں کو جوڑو. والارحام کا لفظ استعمال کر کے صلہ رحمی کا حکم دیا، قطع رحمی سے بچنے کا حکم دیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، نگران ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. فرمایا تمہیں جان رہا ہے، ہر عمل، ہر فعل، ہر قول وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ تو نگہبان ہے، تمہارا نگران ہے. لہذا حقوق و فرائض کی ادائیگی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. قطع رحمی سے بچو اور صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ پہلی آیت ہے خطبہ نکاح. اس کے اندر تقوی کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے. دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دیکھیے بار بار پڑھا نکاح جا رہا ہے اور تقوی کی بار بار بات آ رہی ہے، بار بار بات آ رہی ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے.
اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت نہ آئے، اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، موت کے وقت اللہ کے فرما بردار ہو، نافرمانی سے بچو۔ اس آیت کریمہ میں بھی تقوی کا حکم ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کا حکم ہے، نافرمان نہ بنو، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ تیسری آیت جو حضور خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے اس کا تعلق زبان کے ساتھ۔ میاں بیوی میں اکثر جھگڑا زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر میں فساد زبان کی نکاح کے خطبے میں پڑھنے کی یہ حکمت تھی کہ ایک مرد و عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے دیکھنا جب بھی بات کرو سیدھی بات کرنا، دل آزاری نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، گالی نہ دینا، برا بھلا مت کہنا، تانے مت دینا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کیا کرو تو سیدھی بات کیا کرو۔ چالاکی ہوشیاری سے باتوں میں کسی کو پھنسانا اس سے منع کیا گیا۔ یہاں ایک ہی حدیث وقت کی گنجائش کے مطابق حضور نے اپنی زبان اقدس کو دونوں انگلیوں سے پکڑ لیا، ایسے حضور نے پکڑا اپنی زبان کو اور فرمایا جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب شوہر اور بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے، اب عورت کہتی ہے تو نے مجھے ایک سنائی ہے میں تمہیں 10 سناؤں۔ شوہر بھی کہتا ہے تو نے ایک سنائی ہے میں تیرے اگلے پچھلے پون دیاں گاج پھاڑ کے، میں صدیق دا پتر نہیں جے ترنا انج نہ کر دے ماں۔ بھئی نکاح میں حضور پڑھ رہے ہیں تو پھر اندازہ لگائیں نا کہ آخر کیا حکمت ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب سیدھی بات کرو گے ان باتوں سے بچو گے جن کا ذکر میں نے کیا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے بگڑے ہوئے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ آندے نے جی جڑے کام نو ہاتھ پانا پٹھا ہی ہو جاندہ ہے، سدھی نہیں بہندی۔ بھئی جو جن باتوں سے کام سیدھے ہوتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں۔ بے نیاز رب فرما رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، اپنی زبان کی حفاظت کر، سوچ سمجھ کے بول، دل آزاری نہ کر، گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے، غیبت نہ کر، سیدھی بات کر، چالاکی ہوشیاری سے، زبان درازی سے بچ، تیرے سارے بگڑے ہوئے کام صحیح ہو جائیں گے۔ آیت ہے قرآن کی آیت ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، ذنب کی جمع ہے ذنوب، سارے کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کر لی اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا۔ نکاح میں یہ پڑھا جا رہا ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں میں جب بھی کوئی معاملہ پیش ہو گیا تو اس موقع پر جو اللہ رسول کی بات مانے گا نا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان معاملات میں اللہ رسول کی بات نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ شوہر کا مقام بیوی کے نظر میں کیا ہے۔ مرد پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا حق ہے، مرد پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے، یہ دل پہ لکھ لو۔ اور عورت پہ یعنی بیوی پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ مرد پر سب سے، ایک آدمی کا نکاح ہو گیا میاں بیوی ہیں تو مرد پر سب سے حق کس کا ہے؟ ماں باپ، اور بیوی پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا، مسلم شریف میں حدیث شریف، بیویوں کو حکم ہوتا اپنے خامد کو سجدہ کیا کرو، اتنا نازک رشتہ ہے میاں بیوی کے شوہر۔ اب آئیے حدیث نبی کریم یہ خطبہ نکاح کے اندر 3 آیتیں جو حضور سے منقول ہیں ان کی میں نے تفسیر اور تشریح عرض کر دی، اور 2 حدیثیں ہیں جن کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ النکاح من سنتی، یہ نکاح کے خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔
فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یہ دوسری حدیث ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، ایسے ہی بیٹھا ہے، کہتے تارک بیٹھا ہے۔ یہ فضیلت کی بات ہوتی تو نبی رسول پیغمبر شادیاں نہ کرتے، نکاح نہ کرتے۔ لہذا حضور نے فرمایا جس نے نکاح سے منہ موڑا، میری سنت سے اعراض کیا، فلیس منی، مجھ سے ہے ہی نہیں، اس سے تعلق ہی نہیں میرا۔ اب تیسری اور آخری بات جو ہے وہ ہے حدیث جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی، اور یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں ہے۔ اس کا حوالہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہماری مسجد میں 3 نکاح جمعے کے بعد ہوں گے، 3 نکاح آج پڑھے جائیں گے جمعے کے بعد۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور دیکھیں کتنا خرچ آتا ہے مسجد میں، نکاح کا کتنا خرچہ ہے۔ پھر گھر والوں سے پوچھنا بھی تسی مسیتی نکاح پڑھائے نے تو کتنا خرچہ مسیتی آیا ہے؟ کوئی خرچہ ہی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بس دولہا آتا ہے، نکاح پڑھا جاتا ہے، دلہن کو لے کے گاڑی میں گھر چلا جائے۔ یہ کیا بارات کا جنجال گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا ایک پورا لشکر آ رہا ہے بیٹی کو لینے؟ تماشا نہیں، اپنے گھر میں بلاؤ، ولیمہ کرو۔ اب یہ حدیث بڑے غور سے سنیے۔ حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ نکاح کا اعلان عام کیا کرو، نکاح۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ فرض یا لازم نہیں ہے کہ مسجد کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی نہ ہو۔ شادی حال میں بھی نکاح ہو جائے گا، پارک میں بھی، گھر میں، جہاں کریں گے نکاح ہو جائے گا، لیکن نکاح کے لیے جس پاکیزہ ماحول کی ضرورت ہے اور جس نورانی ماحول کی ضرورت ہے وہ مسجد کے علاوہ دوسری جگہ میسر ہی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح ونعقدوا فی المساجد۔ تو جس کام کے اندر خیر ہے اس کو چھوڑیں کیوں؟ جس کام میں خیر ہے اسے، مستحب ہے تو مستحب کو کیوں چھوڑیں؟ جب حضور نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ حاضرین محترم، یہ تھی خطبہ نکاح کی تفصیل اور وضاحت۔ بحمد اللہ تعالیٰ 3 گھرانے آج ان کی بنیاد ہوگی نکاح سے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ شرعی معاملہ، اسے سمجھیں۔ جب بھی کسی کا نکاح پڑھا جاتا ہے اس کے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ آج جمعے کی نماز کے بعد جن میرے بھائیوں کے پاس وقت ہوگا میں ان سے گزارش کروں گا کہ جائیے مت، نکاح کے اندر شامل ہو جائیے اور دیکھیے کہ شرعی طریقے سے نکاح و سنت کے مطابق کیسے ہوتا ہے، اور پھر دولہا کے والدین سے پوچھیں گے کہ بتائیں مسجد میں نکاح کا کتنا خرچہ آیا ہے۔ یہ ہے النکاح من یہ دینی تقریب ہے، یہ دینی تقریب ہے۔ اور کیا دینی ماحول ہوتا ہے وہاں؟ ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر، یہ مہندی کی رسم، یہ بارات، یہ ڈھول ڈمکا، یہ کہاں لکھا ہے کہ کپڑے زرق برق کپڑے خریدو شادیوں پہ؟ ہے کہیں؟ یہ بوجھ ہم نے خود اپنے ذمہ ڈالے۔ حضور نے تو فرمایا کہ سادگی سے سب سے اچھا نکاح حدیث کے اندر ہے، وقت نہیں ورنہ میں بتاتا۔ حضور فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس پہ خرچہ کم ہو، جس پہ اخراجات، فضیلت والا نکاح ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے شریعت مطہرہ کو سمجھنے، دین کی باتوں کو سیکھنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا